الحمد للہ عالم الغیب والشہادۃ القوی العزیز الحکیم، وصلی اللہ علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت اور فہم و فراست، بزرگان محترم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے آخر میں حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر کو اہل روم کے مقابلے کے لیے فلسطین کے لیے روانہ کیا۔ وہ لشکر مدینہ منورہ سے باہر مقام جرف تک ہی پہنچا تھا کہ اسامہ ابن زید کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی اطلاع ملی، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو مقام جرف ہی میں ٹھہرا دیا، اور بروز پیر 12 ربیع الاول سن 11 ہجری مطابق 8 جون 632 عیسوی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ میں انتقال ہو گیا، اور انتقال کی خبر حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی، تو آپ اپنے لشکر کو لے کر مدینہ منورہ میں واپس آ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا گیا، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز اور تکفین سے فراغت ہو گئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسامہ ابن زید کو حکم دیا کہ اپنے لشکر کو لے کر فلسطین کے لیے روانہ ہو جائیں۔ مدینہ منورہ کے اندر منادی کرا دی گئی، اعلان کرا دیا گیا کہ اسامہ ابن زید کے لشکر کے سپاہیوں میں سے کوئی سپاہی مدینہ منورہ کے اندر باقی نہ رہے، اسامہ ابن زید کے ساتھ فلسطین کے لیے روانہ ہو جائے۔ البتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسامہ ابن زید کے لشکر میں تھے، لیکن اسامہ ابن زید کی اجازت سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورے کے لیے حضرت عمر کو مدینے کے اندر روک لیا، اور یہ بھی آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد قبائل عرب کے اندر ارتداد پھیلنا شروع ہو گیا، تو بعد انصار مدینہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت اسامہ ابن زید کے لشکر کو فلسطین بھیج رہے ہیں، اس وقت اس لشکر کو فلسطین بھیجنا مناسب نہیں۔ ایک تو اس وجہ سے کہ اگر یہ لشکر فلسطین چلا جائے گا تو مدینہ منورہ کے اندر مسلمانوں کی جمعیت، مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے گی، اور مسلمانوں کی طاقت اور قوت گھٹ جائے گی۔ دوسرے آپ دیکھ رہے ہیں کہ قبائل عرب مرتد ہو رہے ہیں،
ان قبائل عرب کی طرف سے مدینہ منورہ کے لیے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، اس لیے اس وقت بہتر یہ ہے کہ اسامہ بن زید کے لشکر کو روک لیا جائے اور فلسطین کے لیے روانہ نہ کیا جائے، اور آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کے بات کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے اور جا کر انصار مدینہ کی جو رائے تھی وہ رائے ان کے سامنے رکھی اور کہا کہ اس وقت اسامہ ابن زید کے لشکر کو فلسطین بھیجنا مناسب نہیں، ایک تو اس وجہ سے کہ اس لشکر کے چلے جانے سے مدینہ منورہ کے اندر مسلمانوں کی جمعیت، مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے گی، دوسرے مسلمانوں کی طاقت اور قوت گھٹ جائے گی، اور جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ قبائل عرب کے اندر ارتداد پھیل رہا ہے، تو مسلمانوں کی جمعیت کے کم ہونے کی وجہ سے، طاقت اور قوت کے کم ہونے کی وجہ سے وہ قبائل عرب جو مرتد ہو رہے ہیں مدینہ منورہ پر حملہ کر سکتے ہیں، مدینہ منورہ کے لیے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، اس لیے اس وقت اس لشکر کو فلسطین کے لیے روانہ کرنا مناسب نہیں۔ بزرگان محترم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا، اور اس جواب سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ جس لشکر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلسطین جانے کا حکم دیا ہو، ابو بکر اس لشکر کو فلسطین جانے سے نہیں روک سکتا، اور اگر درندے ابو بکر کی بوٹیاں نوچ لیں اور مدینہ منورہ کے اندر ابو بکر کے علاوہ کوئی نہ رہے، تو تب بھی ابو بکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نافذ کرے گا۔ تو بعض صحابہ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو فلسطین بھیجنا ہی چاہتے ہیں تو کم سے کم اتنا تو کر ہی لیں کہ اسامہ بن زید کم عمر ہیں، ناتجربے کار ہیں، ان کی جگہ امیر لشکر کسی معمر آدمی کو، کسی تجربے کار آدمی کو بنا دیا جائے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کیا فرمایا، یہ بات غور سے سننے کے قابل ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس شخص کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا ہو، جس کو لشکر کا قائد بنایا ہو، تو ابو بکر اس شخص کو معزول نہیں کر سکتا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسامہ بن زید کے لشکر کو روانہ کر دیا۔ اسامہ بن زید کا لشکر جب مدینے سے باہر نکل گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود وہاں پر پہنچے، اہل لشکر کو چند نصیحتیں فرمائی۔ یہ فرمایا کہ جھوٹ مت بولنا، خیانت مت کرنا، بدعہدی مت کرنا، بچوں، عورتوں، بوڑھوں کو قتل مت کرنا، گائے، بیل، اونٹ، بکری وغیرہ کو بغیر ضرورت کے ذبح مت کرنا،
کسی کھجور کے درخت کو، کسی پھلدار درخت کو نہ کاٹنا، نہ جلانا، نہ کھدوانا۔ جس قوم کے پاس پہنچو پہلے نرمی کے ساتھ اسلام کی دعوت دینا۔ جس قبیلے کے اندر جاؤ لوگوں سے وہاں پر ملاقات ہو تو حسب مراتب ان کا احترام کرنا۔ اور تم ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو کہ وہ قوم تمہارے پاس برتن لے کر کے آئے گی، ان برتنوں کے اندر مختلف قسم کے کھانے ہوں گے، تو اللہ کا نام لیے بغیر کھانا شروع مت کرنا۔ اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسامہ ابن زید کی طرف متوجہ ہوئے اور یہ فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو وصیت فرمائی اس وصیت کے اندر نہ اضافہ کرنا نہ اس کے اندر کمی کرنا۔ اور جب تم ایسے لوگوں کے پاس پہنچو کہ جو لوگ اپنے گرجا گھروں میں، اپنے معبد خانوں میں بیٹھے ہوئے ہوں، اپنے مالک کو یاد کر رہے ہوں، تو ایسے لوگوں سے تعرض مت کرنا۔ یہ کہہ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو روانہ کیا۔ صورتحال یہ تھی کہ حضرت اسامہ ابن زید اپنی سواری پر سوار تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چل رہے تھے۔ اسامہ ابن زید نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ بھی سواری پر سوار ہو جائیں یا مجھے اجازت دیں کہ میں سواری سے نیچے اتر جاؤں اور آپ کے ساتھ پیدل چلوں۔ لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، تم سواری پر سوار رہو اور میں تمہارے ساتھ اسی طرح چند قدم پیدل چلتا رہوں گا۔ بزرگان محترم، آپ حضرات نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت کا تو اندازہ لگا لیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جو فیصلہ کیا آپ اس فیصلے پر اٹل رہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو آپ نے تبدیل نہیں کیا۔ حتیٰ کہ بعض صحابہ نے جو یہ مشورہ دیا کہ اسامہ ابن زید کم عمر ہیں، ناتجربہ کار ہیں، ان کی جگہ کسی معمر آدمی کو، تجربہ کار آدمی کو امیر لشکر بنا دیا جائے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے کو بھی قبول نہیں کیا اور یہ فرمایا کہ جس شخص کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر لشکر بنایا ہو تو ابوبکر صدیق اس شخص کو معزول نہیں کر سکتا۔ اور فہم و فراست کا اندازہ اس سے لگائیے کہ جب یہ لشکر فلسطین کے لیے روانہ ہو گیا اور فلسطین پہنچ گیا اور قبائل عرب کو یہ بات معلوم ہو گئی، تو قبائل عرب کے اندر ایک روب مسلمانوں کا، ایک دبدبہ اور ایک دھاک بیٹھ گئی۔ ان لوگوں کے دل و دماغ کے اندر یہ بات پیوست ہو گئی کہ مدینہ منورہ کے اندر مسلمانوں کی بہت بڑی جمعیت ہے، مسلمانوں کے پاس بہت بڑی طاقت اور قوت ہے۔ مسلمانوں کے پاس اگر جمعیت نہ ہوتی، مسلمانوں کے پاس اگر طاقت اور قوت نہ ہوتی، تو مسلمان ان حالات میں اس لشکر کو فلسطین کے لیے روانہ نہ کرتے۔ بزرگان محترم، یہ تھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و فراست۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اسامہ بن زید کے لشکر کو فتح و کامرانی حاصل ہو گئی اور بہت سے مال غنیمت اور بہت سے قیدیوں کو مدینہ منورہ ساتھ لے کر اسامہ بن زید کا لشکر واپس آیا، تو ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی اور ہمیں اس بات کا یقین ہو چلا نتائج سے اور ثمرات سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کو حق کے لیے کھول دیا، اور جو وہ کر رہے ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں،
جو وہ فیصلے صادر فرما رہے ہیں وہی فیصلے برحق ہیں۔ بزرگان محترم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قبائل عرب کے اندر ارتداد پھیلنا شروع ہوا، اور ان قبائل عرب نے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکمت عملی جو اپنائی وہ یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں جو مسلمان تھے ان مسلمانوں کو مسجد نبوی کے اندر جمع کیا، اور مدینے کے اطراف میں جو قبائل اسلام پر ثابت قدم رہے ان لوگوں کو مدینہ منورہ کے اندر بلایا، اور چنیدہ جو لوگ تھے ان کو مدینہ منورہ کی نگرانی کے لیے، جاسوسی کے لیے متعین فرما دیا، جیسے حضرت طلحہ ابن عبید اللہ، حضرت زبیر ابن عوام، حضرت علی ابن طالب، حضرت سعد ابن وقاص، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ یہ لوگ مدینہ منورہ کے اندر جاسوسی کرتے تھے، نگرانی کرتے تھے، کوئی باہر سے مدینہ منورہ پر حملہ نہ کر دے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کو مسجد نبوی کے اندر اس لیے اکٹھا کیا کہ اگر کوئی باہر کا قبیلہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کرے تو ان کو ساتھ لے کر اس کا مقابلہ کیا جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ مدینہ منورہ کے قرب و جوار میں بعض قبائل جو مرتد ہو چکے تھے انہوں نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض صحابہ کو لے کر مقابلے پر گئے اور ان لوگوں کو شکست فاش دی۔ وہ نامراد ہو کر اور ناکام ہو کر واپس چلے گئے۔ بزرگان محترم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر مدینہ منورہ کامیاب ہو کر واپس آ گیا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسامہ ابن زید سے کہا کہ تم مدینے میں رہو اور تم آرام کرو، اور خود صحابہ کو لے کر ان قبائل کے مقابلے کے لیے نکل گئے جو مرتد ہو چکے تھے۔ حتیٰ کہ بعض صحابہ کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر کے سامنے آنا پڑا اور یہ کہنا پڑا کہ امیر المومنین آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ مدینہ منورہ کے اندر رہیے اور حضرات صحابہ کرام کو ان قبائل کے مقابلے کے لیے بھیجیے جو قبائل مرتد ہو چکے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت اور فہم و فراست کی وجہ سے اس وقت جو فتنے سر اٹھا رہے تھے اور جو مسلمانوں کو مدینہ منورہ سے نکال دینا چاہتے تھے، بڑی حکمت عملی کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقابلہ کیا۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جو ارتداد پھیلنا شروع ہوا وہ 3 قسم کا ارتداد تھا۔ نمبر 1، بعض لوگ تو وہ تھے کہ جو اسلام چھوڑ کر بت پرستی کی طرف واپس آ چکے تھے اور انہوں نے بت پرستی شروع کر دی تھی۔ نمبر 2، بعض لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے جھوٹی نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا، اور بعض لوگ ان کی پیروی کرنے لگے، ان کی اتباع کرنے لگے۔ اور تیسرے نمبر پر وہ لوگ تھے جو اسلام پر قائم اور دائم تھے، لیکن ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، اور تعویل انہوں نے یہ کی تھی کہ زکوٰۃ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص تھی، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو اب زکوٰۃ کا حکم بھی ساقط ہو گیا۔ بعض لوگوں نے یہ کیا کہ زکوٰۃ دینے سے تو انکار نہیں کیا، لیکن یہ کہا کہ ہم زکوٰۃ کو بیت المال میں جمع نہیں کریں گے اور اپنے حساب سے لوگوں کے درمیان میں تقسیم کریں گے۔ بعض لوگوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہلوایا کہ آپ زکوٰۃ کو معاف کر دیجئے اور نماز میں کچھ تخفیف کر دیجئے۔ لیکن بزرگان محترم،
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، آپ نے بڑی جرأت اور ہمت کے ساتھ میں خطبہ دیا اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو آدمی نماز اور روزے میں فرق کرے گا میں اس کے ساتھ قتال کروں گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک رسی زکوٰۃ میں دیا کرتا تھا اور اب اس رسی کو روک رہا ہے تو میں اس کے ساتھ میں بھی قتال کروں گا۔ بزرگان محترم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت سے، آپ کے فہم و فراست سے جو یہ ارتداد پھیلنا شروع ہوا تھا اس ارتداد پر قدغن لگ گیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت عملی سے قبائل عرب کے اندر مسلمانوں کی شان و شوکت، مسلمانوں کا رعب دبدبہ قائم ہو گیا، اور جو قبائل عرب مدینہ منورہ پر حملہ کرنا چاہتے تھے، مدینہ منورہ کے لیے خطرہ بننا چاہتے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت عملی سے وہ خطرات ٹل گئے، اور حضرات صحابہ اکرام کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پر جو شکوک اور شبہات ہو رہے تھے، جو بظاہر اعتراضات ہو رہے تھے، وہ تمام اعتراضات ختم ہو گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلاحیت کا، قابلیت کا، فہم و فراست کا اور استقامت کا قائل ہونا پڑا۔ بزرگان محترم، یہ 7ویں قسط آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی، اور انشاءاللہ کل کو 8ویں قسط پیش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرات صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔